بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم اسٹوڈینٹس. پلیز سبسکرائب مائی چینل آن لائن یونیورسٹی کورسز تاکہ آپ انگلش لٹریچر پر میرے لیکچرز اٹینڈ کر سکیں جن کو میں آسان بنا کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی. آج میں نے آپ کے لیے اینگلو سیکسنز پر کہانی لکھی ہے. یہ ہسٹری آف انگلش لٹریچر کی ایک ایج ہے. اس کہانی کو میں نے آپ کو اردو میں بیان کرنے کیا ہے. سیلز ایک قبیلہ تھا جو کہ 55 BC میں یہ قبیلہ کہیں سے ہوتا گزرتا مشکلوں سے لڑتا جھگڑتا ایک آئی لینڈ میں پہنچا. اس آئی لینڈ کو آج ہم انگلینڈ کے نام سے جانتے ہیں. کیلٹس کا دوسرا نام برائتھون بھی تھا. کیلٹس جو کہ برائتھون بھی مشہور تھے اس آئی لینڈ میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے. لیکن جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کوئی بھی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، اور اسی طرح یہ ہوا کہ ان کی خوشیوں کو نظر لگ گئی کہ کچھ لوگ کیلٹس کے علاقے پر نظر رکھنے لگے کیونکہ ان کا علاقہ بہت بیوٹیفل آئی لینڈ تھا. کیلٹس کیونکہ کمزور تھے، سیدھے سادے تھے، اس لیے ان پر قبضہ کرنے کے لیے کبھی رومنز آنے لگے، کبھی کوئی پکس ٹرائبس میں سے آ جاتا، کبھی ان کو حملہ کرنے کے لیے اسکاٹس ٹرائبس میں سے آ جاتا. اب وہاں کے بزرگوں نے ایک کانفرنس کی کہ ہم ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، ہنسی خوشی رہ رہے تھے اتنے پیارے سے علاقے میں، ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے کچھ تو کرنا چاہیے. اب ان معصوم لوگوں نے کچھ جان پہچان ساتھ والے قبیلوں سے تھی جن کے نام تھے اینگلو سیکسن اینڈ جوٹس. اب کیلٹس کے بلانے پر جب یہ لوگ آئے تو ساتھ اپنی زبانیں بھی لائے جو وہ بولتے تھے. کیلٹس کو تسلی دی کہ ہم آپ کو بچائیں گے. بٹ بچانا کیا تھا؟ وہ علاقہ آئی لینڈ اتنا اچھا تھا کہ ان کا اس پر دل آ گیا، اور کیلٹس تو تھے ہی کمزور. اینگلو سیکسن اور جوٹس نے مل کر خود برٹن پر قبضہ کر لیا. اینگلو سیکسن سے اس آئی لینڈ کا نام بن گیا انگلینڈ. جب اینگلو سیکسن نے اپنی حکومت بنا لی تو اینگلو سیکسن نے برٹن یعنی انگلینڈ کو 5 کنگڈمز میں ڈیوائڈ کر گیا. تو اسٹوڈنٹس، ان علاقوں کے جو کنگڈمز انہوں نے اینگلو سیکسنز نے بنائے وہ 5 کنگڈمز تھیں. ان کو اس میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا جن کے نام تھے نارتھمبریا، مرشیا، ایسٹ اینگلیا، ویسکس اور کینٹ. تو ان سب کنگڈمز کا ہیڈ ڈپارٹمنٹ تھا ویسیکس، اور اینگلو سیکسن کا کنگ تھا کنگ ایلفریڈ. اب جو کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے جو اینگلو سیکسن نے چلاکی سے کیلٹس کو بھگایا، اب ان کو بھگانے آ گئے وائکنگز. وائکنگز کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ظالم تھے، بہت زیادہ کروئل تھے. اینگلو سیکسنز اور وائکنگز کی یہ لڑائیاں بڑھتی گئیں جس کا فائدہ نارمنز نے اٹھایا. نارمنز کی بھی نظر اس علاقے پہ کیوں یہ انویژنز ہو رہے تھے. میرا تو خیال ہے وہ علاقہ ہی انگلینڈ جانا چاہیے، انگلینڈ کی سیر کرنی چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے انگلینڈ کیسا ہے، کہ واقعی وہ آئی لینڈ بہت پیارا ہوگا جو سب اس پہ انویژن کر رہے تھے. اب نارمنز وہاں پہ فرینچ لینگویج لے کے آئے، اور یہاں سے انگلش لٹریچر کی جو ابتدا ہوئی یہ ہوئی. وہاں پر ابھی تک جو لٹریچر تھا نا وہ منہ زبانی، مطلب جو ایپکس ورک وہ لوگ کیا کرتے تھے، الٹریشن کا یوز وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ سب زبانی تھا. ایپک پوئمس وہ لوگ پڑھا کرتے تھے، وہ سب زبانی کام ہوتا تھا، ریٹن پیسز میں نہیں ہوتا تھا. لیکن جب یہ فرینچ لینگویج آئی، یہ ساری زبانیں اینگلو سیکسن وغیرہ کی زبانیں ملا کے جو زبان بنی انگلینڈ کی، تو اس میں جو لٹریچر ہسٹری میں ہمیں ملا وہ ایک ہی پیس ملا، اور وہ ہمیں ویسے کچھ پیسز ملے وہ تو بالکل کٹ پیسز تھے، وہ پورے نہیں تھے. لیکن ایک ایپک پوئم ہمیں ملی، وہ بو وولف کے نام سے ہمیں ملی.
بیوولف ایک اس کہانی کا ایک ایپک جو تھی، وہ اس کا ایک ہیرو تھا جو کہ بہت ایک واریر تھا، جو ہے جو بہت اپنی اس نے جیتا تھا سب کچھ، اور وٹ ایور جو بھی اس کہانی میں بیوولف میں تھا، اس کی سٹوری ہم علیحدہ سے اس کا پورا ایک بنائیں گے کہ بیوولف میں کیا تھا، وہ ہم ریڈ کریں گے۔ تو آج میں نے آپ کو یہ اینگلو سیکسنز کی کہانی سنائی، امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اسی لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ یہ ڈیلی لیکچرز اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہانیاں سننا چاہتے ہیں ایک ڈفرینٹ ایجز کی، تو ہمارے آن لائن یونیورسٹی کورسز کو آپ سبسکرائب کیجئے، ہمارے لیکچرز کو لائک کیجئے، اور بیل آئیکن کو تو لازم پریس کر دیں، کیونکہ اگر آپ بیل کو پریس نہیں کریں گے تو آپ کو میرے ڈیلی لیکچرز کا علم ہی نہیں ہو سکے گا، وہ آپ کے نوٹیفیکیشنز میں نہیں آئیں گے۔ اسی لیے آپ بیل آئیکن کو پریس ضرور کیا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل ملتے ہیں پھر ایک نئے لیکچر کے ساتھ، نئی ایج کے ساتھ، نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔